أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وہ تو ایک زور کی جھڑکی ہوگی کہ یکایک یہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہی تو جزا اور سزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلا رہے ہو. ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے انہیں جمع کر کے جہنم کی راہ دکھائی جائے گی یا دکھائے جانے کا حکم ہوگا. یہ سورہ صافات کی 19 سے 23 آیت ہے. قیامت کا ذکر کیا گیا کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ زور کی ایک جھڑکی ہوگی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، دوسری جگہ فرمایا کہ جب سور ایک بار پھونکا جائے گا. سور کیا ہوگا؟ ایسا نہیں کہ کوئی اسپیکر ہوگا یا کوئی باجا ہوگا بجایا جائے گا. فرشتہ ایک آواز نکالے گا، اسے سور کہا جاتا ہے، اس آواز کو سور کہا جاتا ہے. اور وہ ایک آواز اتنی تیز ہوگی کہ برسوں کا مردہ انسان جس کی ہڈیاں سڑ گل گئی، جسم ختم ہو گیا، وہ بھی قبر سے اٹھ جائے گا اور چلنے لگے گا، دیکھنے لگے گا. یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. جو اللہ جسم میں روح پھونکتا ہے. انسان کچھ نہیں تھا تو پھر انسان کو پیدا کیا، زندگی دیا، موت دیا، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا اس کا یہی طریقہ ہوگا کہ ایک آواز ہوگی جسے لوگ سن کر کے اٹھ کھڑے ہوں گے. صیحۃ واحدہ یا زجرۃ واحدہ، تیز کی ڈانٹ یا پھٹکار ہوگی. مومن آدمی کسی خوف میں نہیں ہوگا. اصل خوف اور لعنت کافر پر ہوگی. تو جب اسے کافر دیکھے گا تو کہے گا ہائے ہماری بربادی، یہ تو وہی دن ہے جسے فیصلے کا دن کہا جاتا ہے، جس کو ہم دنیا میں جھٹلاتے تھے. کیونکہ دنیا میں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ قیامت کا یا مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے عقیدے کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو جھٹلاتے بھی ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. تو کہا کہ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، جب مرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوں گے تو وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے تو کہیں گے ارے یہ تو وہی منظر ہے جس کے بارے میں ہمیں دنیا میں رسولوں نے بتایا تھا، جس کو ہم جھٹلاتے تھے، جس کا ہم مذاق اڑاتے تھے. یہ تو فیصلے کا دن ہے، جزا اور سزا کا دن ہے. ایسا وہ کیوں کہیں گے ہائے ہماری بربادی؟ یہ حسرت کی وجہ سے ہوگا. حسرت اور افسوس جب آدمی اپنے کسی عمل پر، جیسے کسی چیز کو جھٹلا دیا، اب پھر وہ چیز سامنے آ گئی تو حسرت اور افسوس کرتا ہے. ایک بازاری لفظ دنیا میں پھیلا ہوا ہے سواری، یعنی آپ کسی کو مار دیجئے، گالی دے دیجئے، گاڑی سے لڑا دیجئے، اس کو بڑے سے بڑا نقصان کر دیجئے، ایک لفظ سواری کر کے نکل جائیے. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے اور یہ غیروں کی تقلید کا ایک لفظ ہے. شرعاً ایسی صورت میں کسی نے کسی کو ستا دیا، دھکا دے دیا، تکلیف دے دیا تو اس سے اچھے انداز میں معذرت کی جانی چاہیے. لفظ سواری ایک بازاری لفظ چل رہا ہے، رائج ہے، لیکن اس دن جو حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، تو اس دن سواری وغیرہ کہنے سے نہیں چلے گا.
اس دن صرف افسوس کریں گے اس لیے کہ اس دن کو یہ دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ آپ دیکھیے جب کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے پھر کسی موقع پہ وہ مل جاتا ہے تو وہ نگاہوں میں اپنے کیے پر پچھتاتا ہے، یار ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ وہ لوگ رسولوں کے ساتھ فراڈ کیے، رسولوں کو دھوکہ دیتے تھے، انہیں جھٹلاتے تھے۔ قیامت کے دن جب رسولوں کی باتوں کی سچائی کو سامنے دیکھیں گے تو سوائے حسرت افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکیں گے، یعنی وہ اپنے آپ پر ہی ملامت کریں گے، اپنے آپ کو ہی ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے، یار ہم کیسے تھے، اتنا معاملہ صاف ستھرا اور ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ اس کے بعد کہا جائے گا کہ ان کو اور جو ان کے ساتھی تھے اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے، ان تمام کو جہنم کا راستہ دکھا دو۔ احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جس راستے پر یہ تھے اور جو لوگ ان کے ساتھ چلنے والے تھے، ان تمام کو اب جہنم کے راستے پہ لے چلو، کیونکہ دنیا میں انہوں نے انکار کا، گمراہی کا، رسولوں کے مذاق اڑانے کی وجہ سے جس راستے کو چنا تھا اپنے لیے، اس راستے کا اینڈ موت ہو گئی، اور موت کے بعد پھر جب دوسرے راستے پر ان کو چلنا ہے تو پھر دوسری جو پٹی ہوگی وہ جہنم کا راستہ ہوگا۔ دنیا کا سفر ختم، چونکہ یہ سفر خود انہوں نے گمراہی، انکار، جھٹلانا اور مذاق اڑانا، یہ سفر خود طے کیا ہے۔ موت کے بعد پھر جب اٹھائے جائیں گے اور پھر ان کو چلایا جائے گا، کہا گا اب ان کو اس پٹری پر، اس راستے پر لے چلو جو جہنم میں نے ڈھکیل دے گا، گرا دے گا۔ کتنا خطرناک معاملہ ہوگا، کتنے افسوس کی چیز ہوگی۔ کہا گیا کہ احشروا الذین ظلموا، ان ظالموں کو اسی راستے پر لے کر کے چلو۔ اسی لیے حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کو پہچاننا ہو تو اس کے دوستوں سے پہچانو، کون کس سے دوستی رکھتا ہے، کس سے تعلقات رکھتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ دوستی الگ چیز ہے، بزنس کاروبار الگ چیز ہے۔ بزنس کاروبار تجارت یہ کسی کے ساتھ بھی جو ایماندار ہو یا آپ دنیا کے حساب سے کر سکتے ہیں، لیکن ہر کاروباری پارٹنر دوست نہیں ہوتا ہے، لین دین الگ چیز ہوتی ہے۔ دوستی کے بارے میں کہا گیا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے کسی کے بارے میں پتہ لگانا ہے تو اس کے دوستوں کا پتہ لگاؤ۔ والدین جب کوئی رشتہ وغیرہ طے کرتے ہیں کسی لڑکے کے بارے میں تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں نا کہ اس کا چال ڈھال کیسا ہے، اس لڑکے کے دوست کیسے ہیں، یہ ساتھی کیسے ہیں، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیا سب بیڑی تمباکو پراگ والے تو نہیں ہیں، جوا تو نہیں کھیلتے۔ جو انکوائری لیتے ہیں رشتے ناطے کرنے والے تو دوستوں کے سرکل سے لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو معلومات دوستوں کے ذریعے مل جائے گی وہ گھر والوں کے ذریعے نہیں مل سکتی۔ گھر والے وہی بتائیں گے جتنا وہ دیکھتے ہیں گھر میں 2-4 گھنٹہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو تم دیکھو کہ اس کا دوست کون ہے۔ آدھی سے زیادہ معلومات آپ کسی کے دوست کے ذریعے جان سکتے ہیں۔ دوست کیسا ہے، کس راستے پر ہے، اچھی طرح سے آپ اسے جان سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ ان کو جہنم کے راستے پہ لے کے چلو۔ جہنم کے راستے پہ لے جانے کا حکم انتہائی ذلت اور حقارت کے ساتھ ہوگا۔ جس طرح دنیا میں انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، انکار کیا، مذاق اڑایا، اسی طرح کہا جائے گا کہ ان کو جہنم کے راستے پہ لے چلو۔ ذلت اور حقارت کے ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ حقیر کر کے، یعنی ذلیل کر کے لے کے جاؤ۔ دنیا کا جیسا معاملہ ہوگا، کیونکہ وہ بدلے کا دن ہوگا، اور اس کے بعد اسی راستے پر وہ چلیں گے، چلتے چلتے وہ جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے، گرا دیے جائیں گے۔ ان آیتوں سے جو چند مسائل ثابت ہوتے، پہلا مسئلہ، اللہ تعالیٰ
ہر چیز پر قادر ہے. ایک خون کے لوثڑے سے انسان کو پیدا کرتا ہے، مٹی سے، پھر منی کے قطرے سے، خون کے لوثڑے سے پیدا کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، پھر موت دیتا ہے. موت دینے کے بعد اسے اٹھانے پر، اور اٹھانے کے بعد جزا اور سزا، فیصلہ اور جنت و جہنم تک، یعنی ہر چیز پر وہ قادر ہے. اللہ کی قدرت کا واضح بیان کہ ایک جھڑکی، ایک پھٹکار یا ایک آواز سے ہزاروں سال کا مردہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوگا اور اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھنے لگے گا جو چیزیں زندگی میں رسولوں نے آخرت کے عقیدے کے بارے میں بیان کی تھی، بتائی تھی. دوسرا مسئلہ، قیامت کے دن جب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے تو یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. دیکھنے کی دو صورت ہوتی ہے، ایک آنکھوں سے ایسے دیکھ لیا، ایک ہوتا عبرت کی نگاہ سے دیکھنا، ایک ہوتا انتظار کی نگاہ سے دیکھنا. آدمی کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے، کسی کا انتظار کر رہا ہے، تو وہ جس کا انتظار کر رہا ہے بس اسی کو دیکھے گا، انتظار کرے گا. ایک ہے کھڑا ہو کے عبرت اور نصیحت حاصل کر رہا ہے. قبرستان میں آپ جائیے، کھڑے ہوں گے تو آپ عبرت اور نصیحت اچھی طرح سے پا سکتے ہیں. راستے پر کھڑے ہو کر کسی کو دیکھیں گے، انتظار کریں گے تو اس کا انتظار کریں گے، آئے گا، اس کے ساتھ چلے جائیں گے. تو اس دن لوگ عبرت اور انتظار دونوں نگاہوں سے دیکھیں گے. انتظار کس کا؟ کہ ہمارے بارے میں فیصلہ کیا ہوتا ہے. عبرت کس نگاہ سے ہوگی؟ جب وہ چیزیں جس کو دنیا میں جھٹلاتے تھے آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے تو اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے. دوسرا مسئلہ ہوا. تیسرا مسئلہ، ظالم آدمی دنیا میں چاہے جتنا طاقتور ہو، قیامت کے دن وہ خود اپنے آپ پر لعن طعن بھیجے گا اپنے کرتوت کی وجہ سے. جن برے عملوں پہ آدمی فخر کرتا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، جب اس کا انجام دیکھے گا تو خود اپنے ہی اوپر لعن طعن بھیجے گا، کہے گا ہائے میری بربادی، میں کس راستے پر چلا گیا. یہ اس دن کا منظر ہوگا. وقالوا یا ویلنا. چوتھا مسئلہ، قیامت کا دن یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا دن، یہ جزا اور سزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے. انسان نے جتنا کیا ہے اس عمل کے ساتھ وہ پیش کیا جائے گا. ساری چیزیں فرشتے لکھتے ہیں، پورا ریکارڈ ڈاٹا تیار ہوتا ہے. جیسے فائل آدمی کی تیار ہوتی ہے نا، تو سی وی ہوتا ہے، جیسے مختصر چیز ہوتی ہے، ایک پوری تفصیلی فائل وہ فرشتے دیں گے، اور اس کی زندگی کا جو عمل ہے اسی لحاظ سے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، جس کو کہا جائے گا یہ فیصلے کا دن ہے. پانچویں چیز، قیامت کے دن اچھے اور بروں کی تمیز کی جائے گی. ایسا نہیں دنیا میں تو برا آدمی کسی فائدے کے لیے اچھوں کے ساتھ مل بھی سکتا ہے. دنیا کا فراڈی آدمی، دنیا کا بڑے سے بڑا خطرناک آدمی مسجدوں میں بھی مل جاتا ہے. آپ دیکھیے بعض دفعہ مسجدوں سے ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں جو بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں. بھائی مسجد کے ذمہ دار یا مصلی کیا جانے کی یہ کون ہے، لیکن وہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے مسجد میں آ گیا، کسی مدرسے میں چلا گیا. تو اسی لیے آپ دیکھیں کبھی کبھی مسجد کو بدنام کرتے ہیں لوگ، مدرسے کو کرتے ہیں، مدرسے میں یہ پکڑا گیا، مسجد میں وہ پکڑا گیا. اس میں مسجد مدرسے کا کوئی قصور نہیں، نہ اس کے مصلیوں یا نہ اس کے ذمہ داروں کا. وہ مجرم ہے، اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اچھی جگہ کا جو ہے سہارا لیا کہ شاید اچھے لوگوں کے ساتھ میں بھی بچ جاؤں. لیکن قیامت کے دن مجرموں کا راستہ الگ ہوگا اور نیک لوگوں کا راستہ الگ ہوگا. جیسے ہی اٹھیں گے اپنی قبر سے کہا جائے گا ان کو جہنم کے راستے پہ لے چلو، نیک لوگوں کو، متقیوں کو جنت کے راستے پہ لے کے چلو. تو وہاں کوئی ایک دوسرے کے راستے پہ نہیں جا پائے گا. وہاں کوئی فراڈ یا وہاں کوئی اس طرح کا جو 420 جس کو کہہ لیجیے، یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. قیامت کے دن انسان سب سے زیادہ افسوس اپنے برے عمل پر کرے گا. اور اللہ تعالیٰ جو زندگی دیتا ہے یہ توبہ کے لیے دیتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ، یہ طاق راتیں، آخری عشرہ جو ہمیں ملا ہے، یہ اسی لیے ملا ہے کہ زندگی میں جو وقت ملا ہے توبہ کرے، استغفار کرے، اچھے راستے پر چلے.
اس لیے کہ اس دن تنہا آدمی کو رسوا نہیں کیا جائے گا، اس کو، اس کے دوستوں کو، اس کے ساتھیوں کو، سب کو ذلیل کیا جائے گا برے راستے پر چلنے کی وجہ سے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہوگا! اور جہنم کا راستہ، عذاب اور آگ کا راستہ، ہزاروں سال سے اس کی آگ کی تپش، لپٹ، گرمی پائی جاتی ہے، کتنا خطرناک راستہ ہوگا! اللہ نے اسی کا ان آیتوں میں ذکر کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی سختی سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور دنیا میں ایمان، عمل صالح اور اس پر استقامت عطا فرمائے، اور دنیا میں اچھے راستے پہ چلنے کی، اچھے دوستوں اور اچھے ساتھیوں کے ساتھ رہنے کی، اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔